نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ وہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھے کہ تلوا تیرا۔ تیرے ٹکڑوں سے پلے آقا غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ واعظم شانہ کی حمد و ثنا آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار، خاتم المرسلین، قائد المرسلین، تاجدار ختم نبوت، احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ببرکات میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، معزز محترم علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، خالق کائنات کا بے حد احسان ہے کہ اس مالک نے آج ایک مرتبہ پھر مجھے اور آپ کو اپنے پاک گھر میں جمع ہو کر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے پیاروں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرات گرامی، جو موضوع میرے ذمہ لگایا گیا ہے بہت ہی خوبصورت موضوع ہے اور اس کا تعلق ہے مدینہ منورہ سے۔ کیوں سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا عجب گھڑی ہوگی۔ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا عجب گھڑی ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی۔ آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں، آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں، ہو کرم جو بندے پر تو بندہ پروری ہوگی، ہو کرم جو بندے پر تو بندہ پروری ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس شہر پاک کو رب تعالیٰ نے کتنی عظمت عطا فرمائی، کتنی شان عطا فرمائی، کتنی اس کو بلند مقام عطا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر محبوب کی قسم۔ اب اس آیت کریمہ میں کون سا شہر مراد ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے اس شہر سے شہر مکہ مراد ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس پیارے شہر کی قسم اٹھائی۔ سوال تو ذہن میں اٹھتا ہے، قسم اٹھانے کی وجہ کیا ہے؟ رب تعالیٰ نے مکہ شہر کی قسم کیوں اٹھائی؟ اس لیے اٹھائی کہ وہاں پر اللہ کا پاک گھر کعبۃ اللہ ہے، اس لیے قسم اٹھائی، یا وہاں پر آب زمزم کا کنواں ہے، قسم اٹھانے کی وجہ وہ ہے، یا وہاں پر صفا مروہ ہے، قسم اٹھانے کی وجہ وہ ہے، یا وہاں پر جو ہے مطاف ہے، قسم اٹھانے کی وجہ وہ ہے، یا وہاں پر میدان عرفات ہے، قسم اٹھانے کی وجہ وہ ہے، یا وہاں پر مزدلفہ ہے، قسم اٹھانے کی وجہ وہ ہے، یا وہاں پر حجر اسود ہے، یا
رحمت کا پرنالہ ہے یا اللہ کا پاک گھر ہے۔ گویا رب فرما رہا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ بڑی عظمت والی، بڑی شان والی، بڑی مقام والی، لیکن قسم اٹھانے کی وجہ نہ آب زمزم ہے، قسم اٹھانے کی وجہ نہ صفا مروہ ہے، قسم اٹھانے کی وجہ نہ چاہے زمزم ہے، قسم اٹھانے کی وجہ نہ مقام عرفات ہے، قسم اٹھانے کی وجہ نہ مزدلفہ ہے، قسم اٹھانے کی وجہ نہ صفا مروہ ہے۔ اے رب کائنات ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، ہم سوال کرتے ہیں ہمیں بتا تو صحیح تو نے شہر مکہ کی قسم اٹھائی، وجہ کیا ہے، قسم کیوں اٹھائی؟ رب خود جواب دیتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، سونیا جب تیرے قدم اس شہر پاک کے اندر لگے، جب تیرے قدم اس مٹی پر لگے، شہر مکہ میں لگے، میں نے قسم اٹھا لی ہے۔ میں نے کیا اٹھا لی؟ یہ بولیے، قسم اٹھا لی۔ رب تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے محبوب کے قدم شہر مکہ میں لگے، رب نے قسم اٹھا لی۔ حضرات گرامی ذرا غور فرمائیے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے علاوہ کسی اور نبی کے شہر کی قسم نہیں اٹھائی۔ 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام دنیا میں جلوہ گر ہوئے، رب تعالیٰ نے کسی نبی کے شہر کی قسم نہیں اٹھائی، اگر اٹھائی ہے وہ میرے اور تیرے محبوب کے شہر کی قسم اٹھائی ہے۔ دیکھیے علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ شہر مکہ افضل ہے یا شہر مدینہ افضل ہے، اور بعض علماء یہ کہتے ہیں شہر مکہ افضل ہے، اور بڑے مدلل جو ہے وہ اس پر وہ دلائل دیتے ہیں۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ شہر مدینہ افضل ہے، اس پر بھی بہت مدلل جو ہے وہ دلائل دیتے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا جو شہر مکہ کی عظمت کو مانتے ہیں وہ مدینہ طیبہ کی عظمت کے منکر نہیں، اور جو مدینہ طیبہ کی عظمت کو مانتے ہیں وہ شہر مکہ کی عظمت کے منکر نہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے تیسرا مسئلہ بتایا، آپ نے فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہو، حضور اگر مکے میں تھے مکہ افضل تھا، حضور اگر مدینے میں ہے تو مدینہ افضل ہے۔ حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل، حضور مکے میں تھے، توجہ، حضور مکے میں تھے مکہ افضل، حضور مدینہ میں گئے مدینہ افضل۔ شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ آپ کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، آ کر سوال کرتا ہے حضور یہ تو بتائیے دنیا میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس جگہ پر حضور تشریف فرما ہے وہ سب سے افضل جگہ ہے۔ اس نے پھر سوال کیا حضور اگر یہ سب سے افضل جگہ ہے پھر ہم جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں، ہم جنت کی تمنا کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بیٹا بات سن، بات یہ ہے اگر حضور مکے میں ہے مکہ افضل، حضور مدینے میں ہے مدینہ افضل، اور جب حضور جنت میں جائیں گے تو جنت افضل ہو جائے گی۔ جدھر جدھر سے وہ گزرتے گئے کرم ہی کرم وہ کرتے گئے، کرم ہی کرم وہ کرتے گئے۔ حضرات گرامی ذرا غور تو فرمائیں، اور اس میں ایک جو فقہی مسئلہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ جو جگہ کا شرف ہوتا ہے وہ مکان کی وجہ سے نہیں بلکہ مکین کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جگہ کا شرف مکان کی وجہ سے نہیں بلکہ مکین کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حضور اگر مکے میں تھے مکہ افضل، حضور اگر مدینے میں ہے تو مدینہ افضل۔
دیکھیے علماء نے اس پر ایک بہت ہی پیاری مثال دی ہے، اور یہ حدیث پاک بھی ہے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر تمہیں پتہ چلے پہلی صف میں نماز پڑھنے کی اہمیت کیا ہے، ثواب کیا ہے، تو تم پرچیاں ڈالو، قرآن نکالو، آپس میں لڑو کہ میں نے یہاں پر آ کر نماز پڑھنی ہے، مجھے پہلی صف میں جگہ مل جائے۔ اب سوال یہ ہے پہلی صف کون سی ہے؟ کیا یہ جو پہلی صف ہے یہ پہلی صف ہے؟ بالکل یہ پہلی صف ہے، لیکن جب امام یہاں پر ہوگا یہ صف پہلی ہوگی، لیکن جب امام یہاں سے مصلی اٹھا کر براندے میں چلا جائے گا، اب بتائیے پہلی صف یہ ہے یا اس کو مقام حاصل ہوگا؟ جہاں امام ہوگا اسی کو مقام حاصل ہوگا۔ اگر امام وہاں سے مصلی اٹھائے باہر صحن میں لے جائے تو وہ جو صف ہے وہ شرف والی بن جائے گی، مقام والی بن جائے گی۔ دوستو ذرا غور کرنا، 1400 سال گزر گئے، میرے جیسا امام آج اگر یہاں پر کھڑا ہو یہ جگہ شرف والی بن جاتی ہے، امام اگر براندے میں چلا جائے وہ جگہ شرف والی بن جاتی ہے، امام اگر صحن میں چلا جائے وہ جگہ شرف والی بن جاتی ہے، اگر امام مصلی اٹھائے مسجد کی چھت پر چلا جائے وہ جگہ اشرف و اعلیٰ بن جاتی ہے۔ ارے جب مجھ جیسے امام کی یہ حیثیت ہے اور اتنا مقام ہے کہ جب جب وہ جگہ بدلتا ہے اسی طرح شرف بھی بدلتا جائے گا۔ جو نبیوں کا امام ہے، جو نبیوں کا سلطان ہے، جب مکے میں تھے مکہ افضل تھا، اور جب مدینہ میں ہے تو مدینہ افضل ہے۔ تکبیر، حضرات اکرام ذرا غور تو فرمائیں، اس مدینہ منورہ کی کیا عظمت ہے، کیا شان ہے، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے۔ ارے جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ مدینے سب جاتے ہیں، اللہ سب کو لے جائے، لیکن با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ لیکن عاشقوں کے اپنے انداز ہوتے ہیں، عاشق اپنے اپنے انداز میں جب جاتے ہیں ان کا ایک اپنا ذوق ہوتا ہے، ایک اپنا شوق ہوتا ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت آپ بھی جب سفر مدینہ میں گئے کس انداز سے گئے، کس شان سے گئے، اور مجھ جیسوں کو آپ نے سبق بھی دیا کہ مدینے کی تڑپ رکھنے والوں، مدینے کا چرچا کرنے والوں، مدینے کے مسافر بننے والوں ذرا غور سے جانا، دھیان سے جانا کہ واروں قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جانوں کے، واروں قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے کہ جانے تو یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے۔ یعنی وہ ایسا عظیم شہر ہے، مدینے کے زائر کو آپ سمجھا رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں ذرا دھیان سے چلنا، اس شہر پاک کی عظمت کیا ہے، اس شہر پاک کا مقام کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ اکبر، اپنے قدم اور وہ خاک پاک حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے۔ ہاں ہاں رہے مدینہ ذرا غافل تو جاگ، اور پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے۔ یعنی اتنی عظمت، اتنا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مدینہ منورہ کو عطا فرمایا۔ اور اعلیٰ حضرت نے جب مدینہ منورہ میں پہنچے، مدینہ منورہ میں جب پہنچے اور ساتھ ہمیں بھی یہ بتا دیا کہ وہاں پر جا کر جب حضور کی بارگاہ سے مانگنا ہے تو مانگنا کس طرح ہے، کس طرح مانگنا ہے، کس انداز سے مانگنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جولیاں، کتنے مزے کی بیگ ارے تیرے پاک در کی ہے۔ یعنی حضور کے در کی بیگ ایسی ہے
دنیا میں بندہ کسی سے مانگے اس کی عزت خراب ہوتی ہے، عزت ڈاؤن ہو جاتی ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم جو جا کر وہاں مانگتا ہے اس کی عزت کو رب تعالیٰ 4 چاند لگا دیتا ہے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت جب آپ مدینہ حرم پاک میں گئے، آپ نے حج کیا، اور حج کرنے کے بعد اب آپ کو یاد ستانے لگی مدینے کی یاد آپ کو تڑپانے لگی۔ آپ نے اسی تڑپ کے اندر ایک کلام لکھا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبہ دیکھو۔ بڑا کلام لکھا اور کمال کا لکھا، لکھتے لکھتے آپ آخر میں دیکھیے خانہ کعبہ ہے، اور خانہ کعبہ کے اوپر ایک پرنالہ ہے جو سونے کا ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا پیارا لگتا ہے، اور جب بارش آتی ہے حاجی جو ہے بڑے شوق سے اس کے پانی کو اپنے اوپر لیتے ہیں، اس کی تصویریں اتارتے ہیں، لیکن عاشق نے جب اپنی نظر سے دیکھا، آپ نے فرمایا ارے یہ جو سونے کا پرنالہ ہے ہمیں کچھ پیغام دے رہا ہے، کچھ بتا رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے جدھر میرا رخ ہے آقا کا روزہ بھی اسی طرف ہے، آقا کا چہرہ بھی اسی طرف ہے۔ آپ فرماتے ہیں غور سے تو سن رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ حضرات گرامی میں کیا کروں، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، بس انہی جملوں پہ اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ مکہ بھی بڑی شان والا، مدینہ بھی بڑی شان والا، مکہ میں جبل رحمت ہے، اور مدینہ میں جبل احد ہے، مکہ میں چومنے کے لیے حجر اسود ہے، اور مدینہ میں چومنے کے لیے سنہری جالیاں ہیں، مکہ میں اللہ کی رحمت ہے تو مدینہ میں نبی رحمت ہے، مکے میں جلال ہے تو مدینہ میں جمال ہے، ارے مکے میں کعبہ ہے مدینے میں کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ مدینہ مدینہ ہم کیوں کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ اس لیے مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔